7ویں تعمیر۔ یکم رمضان المبارک 654 ہجری میں مسجد نبوی کے خادم کی غفلت سے کسی سٹور میں آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ چھت تک پہنچ گئی اور سب کچھ جل گیا، جس کی اطلاع خلیفہ وقت معتصم باللہ کو دی گئی۔ وہ موسم حج میں سامان اور کاریگر لے کر پہنچ گئے اور 655 ہجری میں تعمیراتی کام شروع ہو گیا۔ حجرہ مبارکہ ارد گرد قبلے والی اور مشرقی دیوار سے باب جبرائیل تک چھت ڈالی گئی اور مغربی جانب ریاض الجنہ اور منبر پر چھت ڈال لی گئی۔ پھر 657 ہجری میں والی یمن ملک المظفر کے تعاون سے باب السلام تک کام ہوا۔ 658 ہجری میں شاہ مصر سلطان ظاہر رکن الدین نے لوہا، سکہ اور لکڑی وغیرہ تعمیراتی سامان اور 53 کاریگر بھیجے اور یوں باب الرحمہ اور باب النساء تک باقی کام مکمل ہوا۔ 8ویں، 9ویں اور 10ویں تعمیرات۔ سلطان محمد بن کلاوون صالحی نے 705 اور 706 ہجری میں مشرقی و مغربی چھتیں نئے سرے سے بنوائیں اور 729 ہجری میں قبلے والی چھت کے ساتھ 2 برآمدے بنوائے، جن کی بدولت مسجد نبوی کی چھت توسیع کی گئی۔ 831 ہجری میں ان برآمدوں میں کچھ کمزوری پیدا ہوئی تو ملک اشرف برسبائی نے اسے درست کروایا اور اسی نے شام والی جانب کی چھت کا کچھ حصہ بنوایا۔ 853 ہجری میں کچھ خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے سلطان جکمک نے روضہ انور کی مکمل چھت اور مسجد کی چھت کا کچھ حصہ نئے سرے سے تعمیر کروایا۔ 11ویں اور 12ویں تعمیرات۔ شاہ مصر سلطان اشرف قایت بائی کے دور حکومت میں مسجد نبوی کی چھتیں درست کرنے کی ضرورت ہوئی تو سلطان کے حکم پر 879 ہجری میں تعمیرات کا کام شروع کیا گیا۔ بہت سی چھتیں اور مشرق جانب کے ستون شہید کر کے نئے سرے سے تعمیر کیے گئے۔ یہ تعمیر 881 ہجری میں مکمل ہوئی۔ پھر 886 ہجری میں مسجد میں آگ لگنے کا دوسرا واقعہ پیش آیا۔ آسمانی بجلی گری اور تقریباً پوری عمارت کو جلا گئی۔ مسجد کے اکثر ستون گر گئے۔ اطلاع ملنے پر سلطان قایت بائی نے نئی تعمیر کے لیے مختلف اوقات میں 400 کاریگر اور 372 سواریاں بھیجی۔ نیز خشکی و بحری راستوں سے سامان بھیجتے رہے۔ اب نئے گنبد، مزید برآمدے بنائے گئے، سنگ مرمر کا کام کیا گیا، جانب قبلہ تانبے کی جالیاں لگائی گئیں، چبوترے، الماریاں، مدرسہ، مسافر خانہ، حمام، باورچی خانہ، چکی اور لائبریری وغیرہ بنائے گئے۔ رمضان 888 ہجری میں تمام چھتیں مکمل ہو گئیں۔ 13ویں تعمیر و توسیع۔ سابقہ تعمیر کو 377 سال گزر چکے تھے، اب پھر سے تعمیر کی حاجت تھی۔ 1265 ہجری میں ترک سلطان عبد المجید عثمانی نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کا ارادہ کیا۔ ترکوں کا عشق رسول مثالی ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں اسی محبت و عشق کا بے مثال اظہار کیا گیا۔ پوری اسلامی دنیا سے ماہر کاریگروں کو قسطنطنیہ استنبول کے باہر ایک نئی بستی میں جمع کیا گیا۔ انہیں اپنی اولاد یا شاگردوں میں اپنا علم و ہنر منتقل کرنے کے احکامات دیے گئے، ساتھ ساتھ بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا کہا گیا۔ دوسری طرف نئی کانوں سے پتھر نکالے گئے، نئی جنگلوں سے لکڑی لی گئی، جو چیز جس ملک کی عمدہ تھی منگوائی گئی۔ 25 برس میں مسجد نبوی سے باہر ایک نئی بستی میں سارا سامان جمع کیا گیا۔ انوکھے ہنر مندوں کو مدینہ منورہ منتقل کیا گیا۔ تعمیرات شروع ہوئیں تو انہیں 2 چیزوں کا حکم تھا۔ نمبر 1، کام کے دوران باوضو رہیں، اور نمبر 2، اس وقت میں تلاوت قرآن مجید جاری رکھیں۔ ترکوں نے دور نبوی کی پوری مسجد کی چھت گنبدوں سے بنا دی، ان میں روشن دان رکھے، بعض دیواروں میں دروازوں جیسی بڑی بڑی کھڑکیاں بنائیں، ستونوں کے سر سنہرے کر دیے اور ان کے نچلے حصوں پر سونے کے پتھر چڑھا دیے۔ گنبدوں کے اندرونی حصے نقش و نگار سے مزین کیے۔ کاتب عبداللہ زہدی آفندی نے مسجد کے گنبدوں، دیواروں، ستونوں اور محرابوں پر بے مثال کتابت کی۔ دیوار قبلہ پر 3 سطروں میں قرآنی آیات مبارکہ اور چوتھی سطر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سے زائد اسماء و صفات تحریر کیے۔ مغربی سمتوں میں 1293 میٹر تک توسیع کر دی۔ اس تعمیرات و توسیع میں تقریباً 500 کاریگروں اور مزدوروں نے حصہ لیا اور سونے کے 7 لاکھ مجیدی سکے خرچ ہوئے۔ 14ویں اور 15ویں تعمیر و توسیع۔ 1372 ہجری سے 1375 ہجری کے درمیان ایک بڑی توسیع کی گئی۔ مشرق، مغرب اور شمال میں تینوں اطراف کے مکانات گرا کر مسجد کے ساتھ ساتھ چاروں طرف کھلا راستہ بنا دیا گیا، اور یوں نئی تعمیر و توسیع کے بعد مسجد کا کل رقبہ
16326 मरबा मीटर हो गया। तौसी वाली जगह ऐसा पत्थर लगाया गया जो सूरज की तपिश से गर्म नहीं होता। इस तामीर का अंदाज तुर्की तामीर से मिलता जुलता रखने की कोशिश की गई। इस तामीर में भी बहुत एहतमाम हुआ। 30 बहरी जहाज़ों से 30,000 टन से ज़्यादा तामीराती सामान बरामद किया गया। 1393 हिजरी में मस्जिद की मगरिबी सिमत में 35,000 मरबा मीटर जगह ली गई और वहाँ नमाजियों के लिए साहिबान बनाए गए। 16वीं तौसी, तारीख की सबसे बड़ी और अब तक की आखिरी तौसी हरमुल हराम 1406 हिजरी को शुरू हुई, जो 1414 हिजरी में मुकम्मल हुई। जदीद तौसी के बाद सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का रकबा 82,000 मरबा मीटर हो गया, जबकि नई छत का कुल रकबा 67,000 मरबा मीटर हो गया। छत में 28 खुली जगहों पर मुतहर्रिक गुंबद बनाए गए। हर गुंबद का वजन 80 टन यानी 80 टन है। दरवाजों की मजमूई तादाद 85 हो गई और 104 मीटर 104 मीटर्स बुलंद 6 मीनार तामीर किए गए। रोशनी, बिजली, ठंडे पानी, आग बुझाने का इंतजाम, इलेक्ट्रिक जीने, पार्किंग, एयर कंडीशन और मॉनिटरिंग वगैरह का जदीद तरीन निज़ाम कायम किया गया। इस तौसी के बाद मस्जिद और मुताल्लिका जगहों में 6,98,000 नमाजियों की जगह हो गई और इस पूरे मंसूबे पर 30,000 मिलियन रियाल खर्च हुए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।